السلام علیکم ناظرین، ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ، ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا تحریک انصاف اس حوالے سے رضامند ہے؟ کون سا چینل حکومت استعمال کر رہی ہے یا اس کے ساتھ جو ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یا تحریک انصاف یہ بات چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کی جائے؟ یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں اس وقت ان کے درمیان جو آپ کو بظاہر کشیدگی نظر آتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کرنا یا اس خبر پہ یقین کرنا کہ کوئی بات چیت کا عمل جاری ہے بڑا مشکل ہے۔ مگر اب جو ہمارے ذرائع ہیں، جو واقفان حال ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا تاثر ہرگز نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر بات چیت کا عمل جاری ہے، گفت و شنید کی جا رہی ہے اور معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا ایک ثبوت جو ہمارے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ثبوت تو سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ جو وہ بننے دینا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ حالانکہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو قومی ادارے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنی ایک رائے رکھتے تھے، اور جو سہیل آفریدی کے بعد جو جس طرح صورتحال آپ کے سامنے بن رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی رائے اتنی غلط بھی نہیں تھی، یعنی اس قدر ایگریسو جو سیاست ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ کرنا یقینی طور پر مناسب بات نہیں، مگر پھر بھی یہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف یقیناً ایک بڑی جماعت ہے اور حکومت اس کو جانتی ہے، ہمارے قومی ادارے اس کو جانتے ہیں، تحریک انصاف بھی جانتی ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت پاور ہے، ہماری قومی ادارے ایک نہ صرف ملک کے اندر ان کی ایک ساکھ ہے بلکہ عالمی سطح پر ان کی ایک ساکھ ہے۔ حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ جا رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے کے لیے۔ وہ معاملات یعنی جو مشرق وسطیٰ کے اندر بھی پاکستان کی ایک سے بن رہی ہے اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پر دونوں جو فریقین ہیں ان کو ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ ہے، ایک دوسرے کی حیثیت کا اندازہ ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا مستقبل، پاکستان کے عوام کی جو مشکلات کو حل کرنا، مسائل حل کرنا، پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا، یہ یقیناً دونوں فریقین کا مطمع نظر ہو سکتا ہے، مگر اس کی جو حوالے سے جو تجاویز ہیں، یعنی کہ جو حل کرنے کا طریقہ ہے، وہ بلا شبہ اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیت ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جو فریق ہے وہ اس کی جو سوچ غلط ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ لمٹس جو ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان کی سیاست کے سیاست میں مخالفت کے، وہ بارکیف پی ٹی آئی نے کراس کی ہیں، اور اس حوالے سے ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اب جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں، جو عمران خان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں، اور ان کی خواہش مختلف جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی سے ملے اور ان کی بیٹی جیل سے باہر آئے۔ بشرا بی بی کا ناظرین عمران خان پر یقینی طور پر اثر ہے، ایک اہلیہ کا اپنے خاوند پر جو ہے یقینی طور پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، وہ ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور بشرا بی بی کی جب عمران خان سے شادی ہوئی تو ان کے بعد بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں وہ لے کر آئیں، اور عمران خان نے ان کو روکا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ جو تھے پنجاب کے عثمان بزدار، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو بشرا بی بی ہی ان کی چوائس تھی اور وہی ان کو لائی تھی۔ اب ان کے بعد معاملات کیا ہوئے یہ ایک بحث سے ہم نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو نقطہ نظر ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کتنا اثر تھا عمران خان پر بشرا بی بی کا۔ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ چینل استعمال کیا جا رہا ہے اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہی کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ خبر جو ہے یہ یقینی طور پر پری میچور ہے۔ عمران خان کا جو مزاج ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے، ان پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، تو یہ بات ہے کہ ان پر اثر انداز بشرا بی بی اپنی جو کسی نہ کسی حوالے سے ان پر اثر کر سکتی ہیں۔ مشکل حالات میں ناظرین جیل کاٹنا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم جہاں باہر بیٹھ کے ان صحبتوں کا، ان مسائل کا اندازہ نہیں کر سکتے جو جیل کے اندر ان نفسیاتی الجھنوں کا، اس ذہنی اذیت کا جیل کے اندر کیا ہوتا ہے،
اس کا ہم تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، مگر یہ لوگ یقیناً مشرف بی بی ایک مضبوط اعصاب کی خاتون ہے جنہوں نے ثابت کیا، اور خود عمران خان جو ہے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے۔ لیکن معاملات اب مضبوط اعصاب سے بڑھ کر ملک کے لیے ہیں، ملک کے عوام کے لیے ہیں۔ پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ سیاسی استحکام چاہتا ہے، اس کی جو گزر اوقات ہے، اس کی مشکلات ہے، اسی صورت حال ہو سکتی ہے جب ملک میں عدم استحکام نہ ہو۔ اس پس منظر میں جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد معاملات ہوئے، مگر پس پردہ بات چیت کا عمل جاری رہا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا یہ نکلا کہ جو شریف خاندان ہے وہ سعودی عرب جلا وطن ہو گیا۔ اس کے بعد بھی جو پرویز مشرف صاحب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ مگر پھر کیا ہوا کہ دونوں لیڈرز جو ہے وہ آئے، انتخابات ہوئے۔